بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کل شب OIC اور عرب لیگ کا مشترکہ ہنگامی اجلاس منعقد ہوا سعودی عرب کی میزبانی میں۔ اور آپ اور میں تو جس طریقے سے خبریں آئیں اور جس طریقے سے ٹکٹس چلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید بس اب اسرائیل کے آخری دن آنے والے ہیں اور امریکہ بھی دم دبا کے بھاگ جائے گا۔ فیصلے زبردست قسم کے ہوں گے، کیونکہ بیانات تو ایسے ہی تھے سعودیہ نے کہ محمد بن سلمان نے فرمایا ہم جنگ کو مسترد کرتے ہیں، تو کر دو بھائی، کیا فرق پڑتا ہے تمہارے مسترد کرنے یا نہ کرنے سے۔ ٹھیک ہے، فلسطین کے صدر اردوان اور ہمارے کاکڑ صاحب اسرائیل فلسطین کی میں نسل کشی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی کیا مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے، کیا دنیا کو پتہ نہیں ہے یا آپ بتائیں گے کہ نسل کشی کر رہا ہے؟ پھر OIC، ٹھیک ہے نا، جنگ بند کرائی جائے۔ کون کرائے گا بھائی؟ کس مائی کے لال میں اس وقت دنیا میں جو ہے اتنی جرت ہے، اتنی تکڑ ہے کہ وہ یہ جنگ بند کرائے؟ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ کے بھائی بہن مارے جا رہے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہیں وہ نشستن برخاستن گفتگو کر رہے ہیں بس، اور تو کچھ بھی کر نہیں رہے آپ۔ ایران کے صدر بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اتنے 1-1.5 مہینہ ہو گیا صرف بھڑکے مارے جا رہے ہیں اور پروکسیز کے ذریعے جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کا تو یہ حال ہے۔ بلکہ اجلاس جو تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لطیفہ گوئی کا ان کے بیانات پڑھ کے ہنسی آ رہی ہے کہ لطیفہ گوئی کا کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، اس قسم کا حال ہو گیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ایک بات یہ ہے کہ یہ میں نے لیٹر موڈ میں بات کی ہے، لیکن میں ان لوگوں کو دیکھ کر یہ جو مسلمان حکمران ہیں نا، اسپیشلی ان پر ترس بھی آتا ہے۔ ایک تو اوورآل امہ پہ ترس آتا ہے، ہم بھی اس امہ کا حصہ ہیں، اور ان حکمرانوں پہ بھی کبھی کبھی ترس آتا ہے کہ شاید ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو تنہائی میں یہ بات سوچتے ہوں گے کہ یار ہماری اتنی بے عزتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی ویٹ نہیں ہے دنیا میں، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اصل پرابلم صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلم امہ اپنے مسائل کا حل تلاشی نہیں کر پا رہی، جو روٹ کاز ہے وہ دیکھ ہی نہیں پا رہی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے۔ مسلم امہ کے پاس، مسلمانوں کے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں، دولت ہے، تیل ہے، آبادی ہے، رقبہ ہے، کیا ہے جو نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ اسرائیل ایک اتنا ننھا منا سا ملک، ایک ٹائنی کنٹری، ٹھیک ہے، وہ آپ کے 57 اسلامی ممالک پہ بھاری پڑ رہا ہے۔ تو آخر کوئی وجہ تو ہے۔ میرے نزدیک اس کی جو چند وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں سب سے اہم ترین وجہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی کمی، علم کی کمی، اور علم میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی کمی، تحقیق کی روایت نہ ہونا، تحقیق کی روایت سے بالکل رشتہ توڑ لیا گیا ہے مسلم امہ میں۔ اور دوسری اسی سے ریلیٹڈ ہے بات کہ اپنی زبان میں تعلیم نہیں دی جاتی۔ اپنی زبان میں پرائمری کلاسز سے لے کر ابتدائی کلاسز سے لے کر جو اعلیٰ ترین درجے کی تعلیم ہے، وہ اگر جو بھی مسلمان ممالک ہیں وہاں جو بھی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے جو ان کی اپنی زبان ہے، اس میں تعلیم ہونی چاہیے۔ یعنی کہ ایک ابتدائی درجے سے لے کر اعلیٰ ترین درجے تک ان کی اپنی زبان میں، جیسے ہمارے یہاں اردو ہے، ٹھیک ہے، عرب ممالک میں عربی ہے، ترکی میں ٹرکش ہے، وہاں تو شاید ہے ٹرکش، یہ انہوں نے اچھی بات کی ہے۔ تو اسی طریقے سے دوسرے ممالک میں بھی، بنگلہ دیش میں بنگالی ہونی چاہیے۔ تو سیدھی اور صاف سی بات یہ ہے کہ علم، سائنس اور ٹیکنالوجی سے دوری کیوں آپ مار اسی لیے کھا رہے ہیں؟ یہ مسلمان ملکوں کی جو قابل رحم حالت ہے، جو ان مسلمان حکمرانوں کی قابل رحم حالت ہے کہ آج ان کے بیانات سن کر مجھ جیسے ایک عام آدمی کو بھی ہنسی آ رہی تھی، اور پھر بعد میں ایک افسوس بھی ہوا، بہت سخت، بہت زیادہ افسوس ہوا، دل افسردہ ہو گیا کہ دیکھو یہ امت مسلمہ کا کیا حال ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں مینارہ نور ہوا کرتے تھے، آج اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ سیدھی اور صاف سی بات یہ ہے، دینی اور دنیاوی علم میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ دینی علم جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم جو ہے دنیاوی علم ہے، اور یہ دنیاوی علم بھی کوئی دنیا کا نہیں ہے،
یہ بھی اللہ ہی کا ودیت کردہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے اتارا تھا، بنی نوع انسان اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ جو جتنی محنت کرتا ہے اللہ اس کو اتنا صلہ دیتا ہے، وہ اتنا یہ علم ایکسپلور کرتا ہے اور دنیا پر حکومت کرتا ہے، دنیا کی قیادت کرتا ہے، اور مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ تو مختصر بات یہی ہے کہ دین اور دنیا دونوں طرح کا علم حاصل کیا جائے۔ ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ ہم نے دین کا علم تو بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کا چرچا بھی کرتے ہیں اور حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم الٹی رخ میں کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو دنیاوی علم ہے، جو ایکچولی اس دنیا میں کامیابی کی کنجی ہے، اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی تسبیح پڑھ کر یا آیات پڑھ کر طیارے نہیں گرا سکتے، ٹینک تباہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے گی۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہمارا جو ایک مخاصمانہ رویہ ہے، ہم نے ایک دشمنانہ ٹائپ کا رویہ اختیار کر رکھا ہے دنیاوی علوم سے۔ انگریزی تعلیم اتنی بدترین ٹرم ہے یہ، جس نے بھی ایجاد کی اور جس نے یہ بولنا شروع کیا، اور جو لوگ اس کو بے سوچے سمجھے بولتے ہیں، انگریزی تعلیم، انگریزی تعلیم نہیں ہے، انگریز کی نہیں ہے، انگریز کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، رب کی ہے۔ جس طریقے سے کسی زمانے میں عربی اور فارسی کے ذریعے یہ دوسری قوموں تک پہنچی تھی، اور مسلمانوں نے عربی اور فارسی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم جو ہیں وہ دوسری قوموں تک پہنچائے تھے، اسی طرح آج انگریزی صرف ایک ذریعہ ہے، ایک میڈیم ہے۔ انگریز کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یا انگریزی تعلیم سے ہمارا کوئی مذہب متاثر نہیں ہو جاتا، ہمارا دین پہ کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، لیکن ہم نے اسی قسم کا مخاصمانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی۔ جب تک مسلم امت سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جائے گی، اپنی زبان میں تعلیم کی طرف نہیں جائے گی، تحقیق اور ریسرچ کی جو ایک روایات ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں وہ قائم نہیں کرے گی، اسی طرح ذلیل ہوتی رہے گی، اسی طرح مار کھاتی رہے گی، اسی طرح دوسروں کے قدموں میں جو ہے پڑی رہے گی۔